بہت واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے غلط سمجھ رہا ہے اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا عیاشی کی جگہ ہے۔ یہ سوال کیوں ذہن میں آتا ہے کہ یہ معاملات اسموتھ کیوں نہیں ہیں، یہ معاملات ہمارے اتنے سیدھے سیدھے کیوں نہیں چلتے، پریشانیاں کیوں ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو یہ سوال اسی لیے ذہن میں آتا ہے کہ خیال یہ ہے کہ ہونا کچھ اور چاہیے تھا، یہ کیا ہو گیا؟ ہمارا خیال یہ تھا کہ معاملات سارے کے سارے اسموتھ ہونے چاہیے تھے۔ اصل میں برادران عزیز، جو چیز خدا نے جنت کے لیے رکھی ہے بندہ دنیا میں مانگ رہا ہے۔ جو چیز پروردگار نے جزا کے طور پر رکھی ہے اسے بندہ منزل امتحان میں مانگ رہا ہے۔ امتحان کی جب منزل ہوتی ہے تو امتحان لیا جاتا ہے، جزا کی منزل امتحان کے بعد کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص کمرہ امتحان کے اندر جزا کا طلبگار ہو جائے تو یہ اس کے خیالات کی پراگندگی ہے، پروردگار کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ اس آیت کے اوپر اور اس سے متعلقہ دوسری آیتیں جتنی بھی ہیں ان کو آپ دیکھیے، نہج البلاغہ کو پڑھتے چلے جائیے کہ مولا کیا فرما رہے ہیں، بہت واضح۔ آپ ذرا دیکھیے، لَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہارا یقیناً 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 امتحان لیں گے۔ یہ میں نے 3 مرتبہ یقیناً ایسے ہی نہیں کہا، یہاں کلمے کے اندر 3 انٹینسیفائرز پروردگار عالم نے رکھے ہیں۔ تو تاکیدات، لام تاکید ایک تاکید ہے اور پھر نون تاکید ثقیلہ جو ڈبل انٹینسیفائر کا فائدہ دیتا ہے۔ ایز اے رزلٹ 3 انٹینسیفائرز، 3 تاکیدات ایک کلمے کے اندر رکھ کر پروردگار کہہ رہا ہے بھول جاؤ اور ذہن سے نکال دو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا میں آئے ہو اور کوئی امتحان نہیں ہوگا۔ جو آیا ہے یقیناً 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 اس کا امتحان تو لیا جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص اپنے پیر پر خود کلاڑی مارے، خود کوتاہی کرے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ دنیا کی جو ہارڈشپس ہیں اس کے 2 رخ ہیں۔ ایک وہ ہے کہ پروردگار نے صلاحیت دی اور پھر مطالبہ کیا کہ اس صلاحیت کو استعمال کیوں نہیں کرتے۔ اب اگر وہ صلاحیت کو استعمال نہ کرے اور کہے کہ خدا میرا امتحان لینا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ پروردگار عالم نے اس کے لیے امتحان کی کوئی دوسری منزل رکھی ہے۔ اگر وہ خود اپنے پیر پر کلہاڑی مارے، پروردگار عالم کو وہ الزام نہیں دے سکتا۔ ہاں اگر کوئی شخص اپنی تمام تر ایفرٹس کرے مگر اس کے بعد اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ رزلٹ وہی آئے گا ایز ڈیزائرڈ، رزلٹ وہی آئے گا جو وہ توقع کر رہا تھا، تو وہ غلط سمجھ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ دنیا آئیڈیل جگہ نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے اس دنیا کو آئیڈیل نہیں بنایا۔ آپ ذرا غور کیجئے، معصوم نے کتنی مرتبہ اس بات کو سمجھایا کہ اس دنیا کے اندر اگر تم آئیڈیل کی تلاش میں ہو، یہ دنیا وہ ہے کہ اگر دولت ہے تو اسے غربت کا خطرہ ہے، اگر جوانی ہے تو اسے بڑھاپے کا خطرہ ہے، اگر صحت ہے تو اسے بیماری کا خطرہ ہے، اور اگر زندگی ہے تو اسے موت کا خطرہ ہے۔ جہاں پر اتنے خطرات موجود ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، آئیڈیل نہیں ہو سکتا۔ درود بھیجیے۔